الله الرحمن الرحیم یقلب اللہ اللیل والنہر ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ عزیزان محترم، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کے 18ویں سپارے میں موجود سورۃ النور کی آیت نمبر 44 کی تلاوت کی گئی۔ یہ مبارک سورت قرآن کریم کے اندر موجود ہے، اور اس مبارک سورت کا ترجمہ اور مفہوم یہ بنتا ہے، اللہ کی ذات ہی ہے جو دن اور رات کو بدلتی ہے، اور دن اور رات کے بدلنے کے نظام کے اندر عقل مندوں کے لیے عبرت یا عقل مندوں کے لیے نشان۔ اس سے پہلے یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ اللہ کے فضل سے آج مغرب کے بعد میں اور آپ اللہ کے فضل سے بخیر و عافیت کے ساتھ 1443 ہجری کو مکمل کر کے 1444 ہجری کے اندر داخل ہو گئے۔ الحمدللہ۔ بہت سارے ہمارے مسلمان رشتہ دار جاننے والے وہ بھی ہوں گے جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ موجود تھے، لیکن نئے سال کے موقع پر آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ 1443 میں ان کا ہمارا ساتھ تھا، لیکن 1444 کی ابتدا کے اندر وہ لاکھوں ٹن مٹی کے نیچے مدفون ہے۔ آج نئے سال کے اندر داخل ہوتے ہوئے ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ راحت نصیب فرمائے اور ان کی بال بال بخشش فرمائے۔ سال گزشتہ کے اندر ہم نے جو کمیاں، جو کوتاہیاں اپنی زندگی کے ساتھ کی، گناہوں کے اعتبار سے جو معاملات رہے، نیکیوں کی کمی کے اعتبار سے جو معاملات رہے، اس کے حق میں بھی ہم اللہ سے توبہ اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں کہ سال گزشتہ کے تمام تر گناہوں کو معاف فرمائے، پوری امت مسلمہ کے حق میں دعا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ بخشش والا، سب کے ساتھ رحمت والا اور عافیت والا معاملہ فرمائے۔ 1444 ہجری کے اندر ہم داخل ہو چکے ہیں، تو نئے سال کی ابتدا کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سال کو جو آنے والا ہے اس کو ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے، امن کا، سلامتی کا، عافیت کا، صحت کا، ہر اعتبار سے ہمارے حق میں خیر کا باعث بنائے۔ دین اسلام کا یہ جو کانسیپٹ یا ذہنیت کہہ لیں کہ اس اعتبار سے بالکل واضح ہے، دین اسلام نحوست کا قائل نہیں ہے۔ دین اسلام نحوست کا قائل نہیں ہے۔ دین اسلام نحوست کا قائل نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی مہینے کے اندر یا کسی دن کے اندر یا کسی لمحے کے اندر یہ جو منحوس کا لفظ کہا جاتا ہے کہ یہ سال بڑا بھاری رہا، یہ مہینہ بڑا بھاری رہا، یہ دن بڑا بھاری رہا، اسلام اس کی اپنا حمایت نہیں کرتا، بلکہ اسلام اس کی تردید کرتا ہے۔ اس کو عام فہم انداز میں یوں سمجھ لیں، اب یہ جو آگے ہمارا 1444 والا سال آج یہ داخل ہو گیا مغرب کے وقت، اب یہ اگلے سال جو ذی الحجہ کا مہینہ آئے گا اس وقت تک یہ ہمارے درمیان رہے گا۔ اس کی بالکل ایسی مثال ہے جیسا کہ خالی گلاس ہو، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ پورا کا پورا سال یہ گلاس کی مانند اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں پکڑا دیا۔ اب بھی ہم میں سے ہر ایک بندے کی اپنی مرضی پر ہے کہ وہ اس گلاس کے اندر زمزم کا پانی ڈالتا ہے یا شراب کا قطرہ ڈالتا ہے۔ اگر وہ زمزم کا پانی ڈالے گا تو یہ گلاس بابرکت ہو جائے گا، اور اگر اس کے اندر اللہ نہ کرے شراب کا قطرہ ڈالتا ہے تو یہ ناپاک ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اسلام یہ کہتا ہے ایام کے اندر خیر و برکت کا تعلق وہ انسان کے اپنے اعمال کے ساتھ ہے، ان ایام کے ساتھ نہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا مبارک ہے، لیکن ہر بندے کے لیے نہیں۔ مبارک اس بندے کے لیے ہوگا جس بندے نے مبارک مہینے کو اس کی برکتوں کو سمیٹا ہوگا، وگرنہ وہ سرکار کی مشہور دعا کہ جب سرکار ممبر پر تشریف لے کر گئے تو فرمایا آمین آمین آمین۔ ان میں سے ایک وہ بھی تھا کہ وہ ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے وہ بندہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کی برکتوں کو سمیٹ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کا سودا نہ کروا سکے۔ تو رمضان المبارک بھی اگر برکت ہے تو اعمال کے ذریعے سے اس کو مبارک بنایا جائے گا، اور اللہ نہ کرے اگر وہاں پر بھی غفلت ہوگی تو وہ برکت انسان سمیٹ نہیں سکتا۔ اس پورے سال کے متعلق بھی یہ بات ہم اپنے دماغ میں رکھیں کہ اگر یہ مبارک بنے گا
تو ہمارے اعمال پر بنے گا، اگر بھاری بنے گا یا معاذ اللہ اگر منحوس ہوگا، بے برکت ہوگا، تو اس صورت میں اس کے پیچھے ہمارے اعمال ہوں گے۔ آج یکم تاریخ ہے محرم الحرام کی، اور سن ہے 1444 ہجری۔ آپ اور میں جانتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس دنیا سے گئے ہوئے آج 1433 سال گزر چکے ہیں، 1433 سال گزر چکے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک زندگی تھی اس کے اندر اسلامی تاریخ مرتب نہیں کی گئی۔ سرکار دنیا سے تشریف لے گئے تو سرکار کے دنیا سے جاتے کے ساتھ ہی چاروں اطراف سے منکرین زکوٰۃ کا فتنہ کھڑا ہوا اور جھوٹے مدعیان نبوت کا فتنہ کھڑا ہوا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے منصب سنبھالتے کے ساتھ ہی ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا۔ 2 سال حضرت کا زمانہ خلافت رہا اور اس کے اندر مسلسل ان سرگرمیوں پر کاربند رہے۔ حضرت عمر کا زمانہ آیا، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو پھیلایا، فتوحات کا زمانہ شروع ہو گیا، تو دور دراز کے علاقوں کے اندر جہاں پر جو علاقہ فتح ہوتا حضرت عمر وہاں پر اپنا مسلمان بندہ، کوئی صحابی نور ولی نیک ولی، کوئی صحابی کوئی تابعی وہاں پر گورنر بنا دیتے۔ ہجرت کا یعنی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے 6 سال کے بعد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ جو کسی صوبے کے گورنر تھے حضرت عمر کی جانب سے، انہوں نے حضرت عمر کو خط لکھا، حضرت والا آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ کی طرف سے خطوط آتے ہیں، اہم دستاویزات ہوتی ہیں، اب معاملات یہ ہیں ان پر تاریخ لکھی ہوئی نہیں ہوتی، ہمیں پتہ نہیں چلتا کون سا خط پہلے آیا اور کون سا خط بعد میں آیا۔ اب آپ کا خط شاہی فرمان اس کو عمل میں بھی لانا ہے، لیکن تاریخ کا پتہ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے پریشانیاں ہوتی ہیں، اور کئی مواقع پر آپ کے خطوط کے اندر دینی اہم ترین احکامات یا مسائل کا بیان ہوتا ہے جن کو دستاویز کی شکل میں محفوظ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو محفوظ کرنے کے لیے تاریخ کی ضرورت ہے، اور تاریخ نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ وقت تھا جب پیغمبر کو دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 5 سال یا 6 سال سے اوپر کا عرصہ گزر چکا تھا۔ حضرت عمر نے اس موقع پر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے خط کے جواب میں اجلہ صحابہ کرام جو بڑے بڑے صحابہ تھے ان سب کو جمع کیا، اور اس بات پر مشاورت کے لیے مجلس مشاورت کا انعقاد ہوا کہ واقعتاً مسلمانوں کی ایک اپنی تاریخ ہونی چاہیے کہ جس میں پتہ چل سکے۔ ایک تو تاریخ چلی آ رہی تھی جو عیسائیوں کی مرتب شدہ ہے، جس کو عیسوی تاریخ کہا جاتا ہے، لیکن مسلمانوں کی بھی اپنی تاریخ ہونی چاہیے۔ سارے صحابہ کرام ایجنڈے کے طور پر شروع میں یہ بات رکھی گئی کہ ایجنڈے کے اندر کن باتوں کو شامل کیا جائے۔ ایک تو جنرلی ایجنڈا تھا کہ جی مرتب کرنی ہے تاریخ، اب ایجنڈے کے اندر شامل کیا کیا باتیں ہوں، اس کے اندر سب نے کہا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو مبارک زندگی ہے اس کے 5 پہلو بڑے ہی اہم ہیں۔ ویسے تو پیغمبر کی زندگی کا ہر پہلو اہم ہے، لیکن 5 پہلو ایسے ہیں جو بہت ہی زیادہ اہم ہیں، لہٰذا مجلس کے اندر جو مشاورت کرنی ہے ان 5 پہلوؤں کو مد نظر رکھنا ہے، اور اس کے مطابق رائے وغیرہ دینی ہے۔ پہلو کون سے ہیں؟ نمبر 1 پہلا پہلو پیغمبر کی حیات کا، پیغمبر کی ولادت باسعادت۔ ظاہر ہے کہ پیغمبر کی ولادت سے بڑھ کر تو کوئی معاملہ نہیں، اگر پیغمبر پیدا نہ ہوتے تو معاملات ہی نہ ہوتے، تو ولادت باسعادت یہ پہلا اہم ترین پہلو ہے، اس کو اپنے دوسرے نمبر کا پہلو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا معاملہ، کیونکہ پیغمبر تو پہلے سے پیغمبر چلے آ رہے ہیں، لیکن جو دنیاوی اعتبار سے وحی کا نزول ہوا 40 سال 6 مہینے کی عمر کے اندر، تو یہاں سے پیغمبر کی بعثت شروع ہوتی ہے، تو یہ زندگی کا دوسرا اہم پہلو تھا پیغمبر کا کہ بعثت جب سے شروع۔ اور تیسرا سرکار کی زندگی کا اہم ترین پہلو وہ واقعہ معراج ہے
کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا، اپنا قرب خاص عطا فرمایا۔ اور چوتھا اہم پہلو پیغمبر کی زندگی کا وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنا، اور پانچواں مبارک پہلو پیغمبر کی زندگی کا وہ پیغمبر کا دنیا سے پردہ فرما جانا۔ تو گویا کہ مجلس کے اندر موجود حضرات صحابہ کرام کو کہا گیا کہ بھئی تاریخ مرتب کرنی ہے، اور ان 5 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو اپنی تاریخ کی ابتدا قرار دینا ہے۔ یہ بات سامنے رکھ دی گئی، یہ 5 پہلو ہیں، ان پہلوؤں کے متعلق سوچ بچار کر لیا جائے۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے حضرات صحابہ کرام سے مشورہ مانگا۔ سائیں کیا مانگا؟ مشورہ مانگا۔ ٹھیک ہے، ایک ہمارا سر ہے، اگر اس کو تولے نا شاہ صاحب، یہ 12-13 کلو کو تو نکل آئے گا، اور زبان ہماری چھٹانگ کی بھی نہیں، اس کو ہلا لیا کریں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو حضرت عمر نے مشورہ مانگا، 5 باتوں کو دماغ میں رکھیں اور مشورہ۔ ایک رائے آئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کا جو معاملہ ہے وہ بڑا اہم تھا، لہٰذا ہمارے مسلمانوں کی جو تاریخ ہے اس کی ابتدا پیغمبر کی ولادت بسعادت والے سال سے شروع کی جائے، وہاں سے تاریخ کی ابتدا ہو۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ عیسائیوں نے جو اپنی تاریخ مرتب کی ہے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو سامنے رکھا ہے۔ گویا کہ عیسائیوں کی یہاں جو ان کی تاریخ چل رہی ہے وہ سن میلاد عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اگر ہم بھی اسی تاریخ کو مرتب کر لیں تو عیسائیوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی، ہم یہ تاریخ نہیں رکھ سکتے۔ ایک پہلو۔ دوسروں نے رائے دی کہ سرکار کی بعثت والے پہلو کو جو ہے نا وہ بنیاد بنا کر اپنی تاریخ مرتب کی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر جب نبی بنے، جو وحی آئی ہے سرکار پر، تو پیغمبر پر پہلی وحی کے آنے کے بعد نبیوں کا سلسلہ بھی ختم ہوا، اور ساتھ میں پیغمبر کو ختم الرسل اور امام الانبیاء کا اعزاز مل گیا، اس کو بنیاد بنایا جائے۔ حضرت عمر نے کہا۔ تیسری رائے یہ آئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کو بنیاد بنا لیں، تو حضرت عمر نے کہا۔ چوتھی رائے یہ آئی کہ پیغمبر کی وفات والے سانحے کو تاریخ کی ابتدا قرار دیں، تو حضرت عمر نے کہا وہ تو اتنا بڑا حادثہ تھا، اس حادثے کو تو بیان ہی نہیں کیا جائے، وہ بھی نہیں۔ تو پھر تو بعض حضرات کی رائے بھی آئی، اور خود حضرت عمر کی رائے بھی یہ تھی کہ ہجرت کو بنیاد بنایا جائے۔ پیغمبر کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف جو ہجرت ہوئی ہے، اسلامی تاریخ کی بنیاد ہجرت کو بنایا جائے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے حضرت عمر کے متعلق پہلے ہی یہ کلمات نکلوا دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حق کو عمر کی زبان پر جاری کر دیا، اس کا عملی نمونہ پھر اللہ نے دکھایا۔ حضرت عمر نے کہا کہ بھائی ہجرت سے ابتدا کرتے ہیں، تو پورے کے پورے مجمع میں سب نے حضرت عمر کی رائے کو پسند کیا کہ بالکل یہ ہجرت سے کرتے ہیں، تو یہاں سے مسلمانوں کی تاریخ کی ابتدا ہوتی ہے۔ اب یہ جس وقت مشورہ ہو رہا تھا، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کو 17 سال گزر چکے تھے، یہ سن 17 ہجری کا واقعہ ہے۔ تو یہاں سے مسلمانوں کی تاریخ مرتب ہوئی، اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ سن 10 ہجری میں سرکار نے حج کیا، 8 میں مکہ کو فتح کیا، 6 میں حدیبیہ ہوا۔ پیغمبر کی زندگی میں تو نہیں تھا نا، یہ تاریخ مرتب نہیں تھی اس وقت۔ ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آنے کے 1 سال کے بعد بدر ہوا، دوسرے سال احد ہوا، تیسرے سال احزاب ہوا، اور اس کے بعد 6ٹھے سال حدیبیہ ہوا، 8ویں سال مکہ فتح ہو گیا۔ یہ جو باتیں ہم کہتے ہیں اس وقت تک تاریخ مرتب نہیں تھی، لیکن حضرت عمر کی رائے پر حضرات صحابہ کرام نے جو تاریخ مرتب کی وہ سن 17 ہجری بنتا تھا۔ یہاں سے تو پتہ چل گیا ہماری تاریخ چلے گی تو یہاں سے چلے گی جس دن پیغمبر اپنے صحابہ کے ساتھ اپنی جان یا ساتھیوں کی جان بچانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے دین کی حفاظت کی خاطر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، اس دن سے مسلمانوں کی تاریخ کی ٹھیک ہے۔ پھر سال کے اندر مہینے ہیں 12، ان عدت الشہور
عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ سورۃ التوبہ کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان کیا کہ جب اللہ نے زمین کو اور آسمان کو بنایا، اسی موقع پر اللہ کی ذات نے سال کے اندر 12 مہینے متعین کیے۔ کتنے مہینے؟ 12۔ ان 12 میں سے اللہ نے 4 کو قابل احترام یعنی عزت والا بنائے، 3 ایک ساتھ آتے ہیں اور ایک الگ آتے ہیں۔ محرم کا مہینہ ہے، اس سے پہلے ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اس سے پہلے ذی قعدہ کا مہینہ ہے، اور ایک مہینہ وہ ہے جو شعبان سے پہلے آتا ہے جس کو رجب کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ ابتدا سے چلی آ رہی ہے، اور ابتدا سے 12 مہینے، تو 12 مہینے اسلامی یہ پہلے سے چلے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ تو مرتب ہو گئی، اب مسلمانوں کا سال شروع کرنا ہے، کون سے مہینے سے سال شروع کیا جائے؟ اس کے بارے میں دوبارہ مجلس مشاورت قائم ہوئی، کیا کیا جائے؟ کسی نے کہا کہ ربیع الاول کو بنیاد بنایا جائے، کیونکہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں پیغمبر کی دنیا میں آمد بھی ہوئی ہے۔ اسی مبارک مہینے میں پیغمبر کی دنیا سے روانگی کا معاملہ، اور چونکہ مسلمانوں کی تاریخ میں ہجرت کو بنیاد بنایا گیا، تو سرکار جب مدینہ منورہ پہنچے تھے تو پیر کا دن 12 ربیع الاول دی۔ جب ہجرت کر کے پہنچے تھے تو مشورہ دینے والوں نے کہا کہ ربیع الاول کے مہینے سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے۔ کیا کی جائے؟ اسلامی سال کی ابتدا کی جائے۔ حضرت عمر وغیرہ دیگر حضرات نے کہا کہ نہیں، ہماری رائے تو یہ ہے کہ بھائی اس کے اندر کچھ چینجنگ لائی جائے۔ وہ چینجنگ کیا لائی جائے؟ مان لیا پیغمبر نے ہجرت کے موقع پر جب مدینہ منورہ میں نزول فرمایا وہ مہینہ ربیع الاول کا تھا، لیکن پیغمبر کا ارادہ مہینہ محرم الحرام کا تھا، وہ مہینہ محرم الحرام کا تھا۔ سیرت کے دروس میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی تھی کہ موسم حج میں پہلے سال، پھر دوسرے سال، پھر تیسرے سال، تو تیسرے سال جو وہاں سے مدینہ منورہ سے لوگ آئے تھے جس میں 73 مرد تھے اور 2 عورتیں تھیں، ان لوگوں نے آ کر پیغمبر سے درخواست کی تھی کہ سرکار آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم ہر اعتبار سے آپ کو سپورٹ کریں گے۔ ان لوگوں کے واپس جانے کے بعد پیغمبر نے یہ جو باقی ماندہ 20 دن تھے، یہ نہیں، محرم کے اندر سرکار نے ارادہ فرمایا تھا۔ تو یہاں سے حضرات صحابہ کرام کی رائے ہوئی کہ چونکہ پیغمبر نے ہجرت کا ارادہ محرم کے مہینے میں فرمایا، اس بنیاد پر مسلمانوں کے اسلامی سال کا پہلا مہینہ وہ محرم ہو رہی ہے۔ کیا ہوگا؟ جن کے لیے پریشانی ہے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد۔ ٹھیک ہے بھیا، اب توجہ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ ہے اسلامی تاریخ۔ اگر ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ تمہاری اسلامی تاریخ کب مرتب ہوئی تو ہم نے کیا بتلانا ہے؟ سن 17 ہجری میں۔ مسلمانوں کا پہلا اسلامی سال کا مہینہ کون سا آتا ہے؟ محرم آتا ہے۔ محرم کیا مطلب ہے؟ حرمت والا، عزت والا، سفر خالی۔ ربیع الاول ربیع بہار، ربیع الاول پہلی بہار، ربیع الثانی دوسری بہار، جمادی الاولی جمادی الاخری، جماد جمد یعنی کہ جس میں جمنے کا معنی، یہ سردیوں کے موسم ہوتے تھے اس زمانے کے اندر، تو سردیوں کا پہلا مہینہ، سردیوں کا دوسرا مہینہ رجب، اور آگے پھر شعبان اور پھر رمضان۔ رجب یہ عظمت والا، معظم، قابل احترام۔ شعبان پراگندہ، اس مہینے کے اندر لوگ سفر وغیرہ کیا کرتے تھے۔ رمضان تپش، پگھلانا اور پگھلنا وغیرہ وغیرہ۔ یہ 12 مہینے ہیں جو مرتب شدہ ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمیں اپنی تاریخ بھی یاد رکھنی ہے اور اسلامی مہینہ ہے۔ بحیثیت مسلمان یہ ہمارا فرض ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر اللہ نہ کرے اگر محلے کی مسجد میں کوئی بھی اعتکاف میں نہ بیٹھے، سارے محلے والے گناہ گار ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ایک بندہ بیٹھ جائے تو باقیوں سے گناہ کیا ہو جاتا ہے؟ ساقط ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی ایک بندہ بھی محلے والوں میں سے نماز جنازہ نہ پڑھے، سارے گناہ گار ہوں گے۔ کوئی ایک پڑھ لے، باقیوں سے فرض کفایہ ساقط۔ یہی معاملہ اسلامی تاریخ کا ہے۔ اگر ساری انسانیت یعنی مسلمان اگر اسلامی تاریخ کو چھوڑ دیں گے تو ساری امت گناہ گار ہوگی۔ یہ فرض کفایہ کے درجے میں ہے، اس کو یاد رکھنا۔ اگر چند لوگ اس کو یاد کر لیتے ہیں تو باقی گناہوں سے بچ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے
انگریزی تاریخ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ تو موٹی سی بات ہے، سب کو پتہ ہے۔ اسلامی تاریخ کو یاد رکھنے کے لیے ہمارے پاس گھڑیاں موجود ہیں، ان گھڑیوں کے اندر اسلامی تاریخ کو سیٹ کیا جائے، گھڑیوں کے اندر اسلامی تاریخ، اپنے گھروں کے اندر اسلامی تاریخ والے کیلنڈر، اپنے بچوں کو مہینوں کے نام یاد کروائیں۔ یہ ہماری ایک ذمہ داری بنتی ہے، یہ ہماری کیا بنتی ہے؟ ماشاء اللہ ہے، وائس چیئرمین نہیں ہے، ادھر جنرل کونسلر وارڈ 2 UC11 بھی ماشاء اللہ ہیں، ماشاء اللہ سپورٹر بھی آئے ہیں، ماشاء اللہ بڑی خوشی کی بات۔ تھوڑا نیند بھاگ جائے نا، ٹھیک ہے شاہ صاحب؟ ہمارے گاؤں کی کہانی ہے، ہمارے گاؤں کی کہانی ہے، بارش ہو رہی تھی بڑی تیز، ٹھیک ہے، تو بندے کو کہیں پر جگہ نہیں مل رہی تھی، تو عورتیں ویسے ہی بیوقوف ہوتی ہیں، بارش میں بھیگ رہا تھا، جا کے دروازہ بجایا اس نے، ٹک 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 ٹک، اندر سے عورت نکلے گا کون؟ اب اس نے سوچا کہ یا اللہ کیا بولوں، کون آیا ہوں؟ تو اس نے کہا کہ میں اللہ میاں کا نواسا ہوں۔ کیا کہا؟ اللہ میاں کا نواسا۔ عورت بھی سمجھ گئی، اس نے کہا وہ خوشی کے مارے پھولے نہ سمائے کہ اللہ کا کتنا کرم ہے ہم پر، آج اللہ میاں کا نواسا ہے۔ کس کا نواسا ہے؟ اللہ میاں۔ اندر عورت لے کر کے پاؤں شاؤں دھلائے، چادر بالکل برابر کی، اور دیسی گھی کے اندر سوجی کا حلوہ، اتنے میں باہر سے اس کا خاوند آ گیا، آتے کے ساتھ لکڑی اٹھائی، اس نے کہا ظالم بال سفید کر کے منہ کالا کر رہی ہے، اس نے کہا تیرا منہ ٹیڑھا ہو جائے گا، خاموش رہے، تو جانتا نہیں کون ہے یہ؟ کہا کون ہے؟ کہ اللہ میاں کا نواسا۔ تو وہ سمجھ گیا کہ عورت کو اس نے چونا لگایا، اور جا کے برخوردار کون ہے آپ؟ کہ نہیں جانتے مجھے آپ؟ میں اللہ میاں کا نواسا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس بیچارے کا کوئی تبلیغ میں وقت لگا ہوگا، اس نے پکڑا اس کو پاؤں سے سیدھا کا سیدھا اور مسجد کے اندر لا کر پہنچایا، کہا کہ راستہ بھول کے نانا کا گھر یہ ہے۔ تو یہ بتلانے کا مقصد اگلی بات سمجھ میں آئے، یقلب اللہ اللیل والنہار، ایک ہوتا ہے سیکنڈ، ایک ہوتا ہے، اللہ کرے آپ سمجھ جائیں جو سمجھانا جا رہا ہوں، ایک ہوتا ہے سیکنڈ 60 ہو جائیں، ایک بن جاتا ہے منٹ 60 ہو جائیں، ایک بن جاتا ہے گھنٹہ 24 ہو جائیں، 12 ہو جائیں تو یہ دن ہو جاتا ہے، پھر 12 ہو جائیں رات ہو جاتی ہے، 24 ہو جائیں تو ایک دن پورا ہو جاتا ہے، یہ 7 پہ چلا جائے ہفتہ بن جاتا ہے، 30 پہ چلا جائے مہینہ بن جاتا ہے، 360 پہ چلا جائے سال بن جاتا ہے، اور 100 پہ چلا جائے تو صدی بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ فرماتے ہیں کہ دن اور رات کے الٹنے پلٹنے کا معاملہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس نظام کو سمجھو، اس کے اندر بھی عقل مندوں کے لیے بڑی دلیل ہے۔ وہ کیا دلیل ہے؟ ایک صبح آتی ہے اور ایک رات آتی ہے، صبح گنگی نہیں ہوتی، رات بھی گنگی نہیں ہوتی، صبح بھی ایک پیغام لاتی ہے اور ایک پیغام رات بھی لاتی ہے۔ رات کو ابھی ہم سونے کے لیے جائیں گے، ابھی ہم سونے کے لیے جائیں گے نیازی صاحب، ابھی ہم سونے کے لیے انشاءاللہ جائیں گے، جب سونے کے لیے جائیں گے رات اپنا پیغام چھوڑ دے گی، او سونے والے ایک اٹھنے کو بھی یاد کر، کہ رات کا پیغام ہے وہ آئے گا، اے سونے والے ایک اٹھنے کو بھی یاد کر۔ اور پھر اس کے بعد جب صبح ہم اٹھیں گے پھر صبح اپنا پیغام چھوڑے گی، اے اٹھنے والے ایک سونے کو بھی یاد کر، یہ پیغام دیتی ہے۔ وہ کیا پیغام ہے؟ اے سونے والے ایک اٹھنے کو بھی یاد کر، مطلب مرے گا انسان، قبر میں جائے گا، سو جائے گا، وہاں پر بھی سونا یہاں پر بھی سونا، ٹھیک ہے۔ وہاں جو اٹھے گا تو میدان محشر میں جائے گا، وہاں جو اٹھے گا میدان محشر میں جائے گا۔ ہر رات ہمیں یہ پیغام دیتی ہے، اے اپنے بستر پر سونے والے اس بات کو دماغ میں رکھ کر سونا، ایک سونا یہ ہے، ایک سونا قبر میں ہوگا، اس سونے کے بعد تو گھر پر اٹھتا ہے، اس سونے کے بعد تو حشر کے میدان میں اٹھے گا۔ اور جب ایک انسان اٹھتا ہے صبح کے وقت میں تو وہ کہتی ہے کیا؟ یعنی صبح اس کو کہتی ہے اے اٹھنے والے ایک سونے کو یاد رکھ، یعنی اٹھ گیا بستر سے تر و تازہ ہو کر، تو صبح پیغام دیتی ہے اس اٹھنے پر بھول مت جانا کہ تجھے کبھی سونا بھی ہوگا، اور وہ سونا قبر والا ہو۔ سونا کیا ہوگا بھیا؟ وہ قبر والا ہوگا۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ بدلتا ہے دنوں کو رات سے، اللہ بدلتا ہے دنوں کو رات سے۔ اللہ نے 5 نمازیں فرض کی، اللہ نے 5 نمازیں فرض کی، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، 5 نمازیں ہیں۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟
مثال سے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، 5 نمازیں، فجر سے ظہر میں بڑا لمبا گیپ ہے کہ نہیں ہے؟ ظہر سے عصر میں گیپ ہے، لیکن فجر اور ظہر کے مقابلے میں کم ہے. عصر سے مغرب بہت کم ہے، اور مغرب سے عشاء زیادہ سے زیادہ 1.5 گھنٹہ. ٹھیک ہے، یہ 5 نمازوں کے اندر بھی انسان کو ایک پیغام دیا گیا. فجر کی نماز انسان کی پیدائش کی طرف اشارہ ہے. فجر کی نماز انسان کی پیدائش کی طرف اشارہ ہے. انسان پیدا ہوتا ہے، 2.5 سال ماں کا دودھ پیے گا، 3 4 5 6 7 سال بچپنا ہے، پھر اس کے بعد نوجوانی ہے، پھر جوانی ہے. یہ فجر سے لے کر ظہر تک ایک لمبا ٹائم جو رکھا ہے انسان کی پیدائش، گویا کہ فجر کا وقت. اور چلتے چلتے ظہر کا وقت آتا ہے جب سورج ڈھل جاتا ہے. سورج کے ڈھلنے اور ظہر کے وقت کے اندر انسان کی کہاوت یعنی بڑھاپے کی طرف اشارہ ہے کہ سمجھ جا، تیرا جو سورج بلند ہوا تھا نا، اب اس کے بھی ڈھلنے کا وقت ہوا چاہتا ہے. ظہر سے عصر تک اس کے اندر انسان کے لیے پیغام ہے کہ تمہارا بڑھاپا شروع ہونے کو ہے. عصر کا وقت آتا ہے، انسان کے لیے اشارہ ہے کہ دیکھ وہ سورج جو صبح چمک رہا تھا، اب اس کی روشنی پیلی پڑ چکی ہے، اب وہ کسی کے پسینے نہیں نکال سکتا، اب وہ کہیں پر کرن نہیں پھینک سکتا. یہی حال تمہارا بھی ہے کہ تمہارا بھی بڑھاپا آ گیا، اور اب جیسے سورج غروب ہو جائے گا تمہاری موت کا وقت بھی قریب آ جائے گا. ادھر سورج غروب ہوا، مغرب کا وقت داخل، ادھر بندہ بوڑھا ہوا اور وہ مر گیا، اس کی زندگی ختم. مغرب سے عشاء کے وقت میں درمیانی جو وقت ہے، اس کے اندر آسمان کے ستاروں پر دیکھیں ایک سرخی ظاہر ہوتی ہے، شفق احمر یا ابیض اس کا نام ہے. 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ. اس میں اشارہ انسان کے خاندان کی طرف ہے کہ انسان جب دنیا سے جاتا ہے، جس طریقے سے پہلے یہ سرخ ہوا آسمان، رونے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں، سارے دھاڑے مار رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد یہ سرخی سفیدی میں بدل جاتی ہے، چند دن کے بعد تذکرہ اس کا ختم ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جو دن اور رات آتے ہیں ان کو ویسے ہی نہ سمجھو، اس پر غور کرو، اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانی ہے. ٹھیک ہے جی، اتنی بات سب ہو گئی. اگلا سوال، ٹائم زیادہ تو نہیں ہوا؟ ہاں ابھی بہت ٹائم ہو، خدا پوری رات اپنی ہے، رات جندرہ تو ہوسی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، اگلا معاملہ سن لیں جی. اگلا سوال، حضرت عمر نے یہ رائے کیوں دی ہجرت کو بنیاد بنائے؟ بڑا سوال. ولادت با سعادت کو بنا دیتے. غور سے سنیے گا، گستاخی کا فتویٰ نہ لگا لینا. اللہ کے نبی حضرت عمر ولادت با سعادت والے سال کو مسلمانوں کی تاریخ کی ابتدا بتلا دیتے. ٹھیک ہے، ممکن تھا؟ اس سے بڑی برکت تو کوئی نہیں ہے. اللہ کے نبی کی بعثت والے سال کو یا اس چیز کو سن کی ابتدا، سن اسلام کی ابتدا بنا دیتے. انکار کی بات تو کوئی نہیں تھی. اللہ کے نبی کے واقعہ معراج کو بنیاد بنا دیتے، بالکل بنا سکتے تھے. اللہ کے نبی کی وفات کو بنیاد بنا دیتے، بنا سکتے تھے. ہجرت کو کیوں منتخب کیا؟ ہاں ہجرت کو کیوں منتخب کیا؟ یہ بلین یہ ٹریلین کا سوال ہے. ٹھیک ہے، توجہ فرمائیں کہ دیکھیں اللہ کے نبی پیدا ہوئے، اللہ کے نبی کی طرح کوئی اور پیدا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی پیدا ہوئے، اللہ نے پیدا کیا یا نبی خود پیدا ہوئے؟ نمبر 1، اللہ کے نبی پر وحی نازل ہوئی، اللہ کے نبی کے علاوہ نبی کے بعد کسی اور پر وحی نازل ہو سکتی ہے؟ نہیں. اللہ کے نبی پر وحی نازل ہوئی، اللہ نے فضل کیا یا پیغمبر نے خود دعا مانگی تھی؟ اللہ نے فضل کیا. واقعہ معراج ہوا، سرکار نے درخواست کی تھی یا اللہ نے خود بلایا تھا؟ ٹھیک ہے، سرکار کی دنیا سے روانگی کا وقت ہوا تو کیا سرکار خود گئے تھے یا اللہ میاں نے بلایا تھا؟ 4 چیزیں ہو گئی. ان 4 چیزوں کے اندر ہمیں 2 چیزیں نظر آتی ہیں. نمبر 1، پیغمبر کو یہ جو 4 چیزیں ملی ہیں غیر اختیاری طور پر ملی ہیں.
اللہ کے فضل سے ملی ہیں، پیغمبر کا اپنا اختیار تو نہیں تھا، غیر اختیاری طور پر۔ اور یہ جو 4 چیزیں پیغمبر کو ملی ہیں، یہ چاروں ایسی ہیں کہ پیغمبر کے علاوہ کسی اور کی طرف منتقل نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، کوئی اور نبی بن سکتا ہے، کوئی اور معراج پہ جا سکتا ہے، کوئی اور پیغمبر کی طرح وفات اس کی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، یہ 4 چیزیں بڑی ہیں، لیکن یہ غیر اختیاری ہیں اور غیر انتقالی ہیں۔ نہ تو اس میں پیغمبر کا اختیار اور نہ ہی ان چیزوں میں کوئی پیغمبر کا جانشین بن سکتا ہے۔ البتہ سرکار کی حیات مبارکہ کے 5 پہلوؤں میں سے ایک پہلو ایسا ہے کہ جس کے اندر اختیار نہیں ہے بلکہ انتقال ہے، منتقل ہونا ہے، اور وہ ہے ہجرت۔ وہ کیا ہے؟ ہجرت۔ وہ کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، بذات خود فرمائی، بذات خود فرمائی۔ 2 مرتبہ صحابہ کو حبشہ چلے جاؤ کہا نا، اس کے بعد تیسری مرتبہ کا مدینہ چلے جاؤ، اور چوتھی مرتبہ خود سرکار تشریف لے کر چلے گئے۔ مکہ فتح ہو گیا، سرکار نے اعلان کر دیا اب کے بعد ہجرت نہیں، مطلب وہ جو فرض والی ہجرت تھی وہ نہیں۔ البتہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ والمہاجر، سرکار نے فرمایا مہاجر وہ ہے جن کاموں سے اللہ نے منع کیا اس سے باز آ جائے، تو اس بندے کا یہ عمل بھی یہ ہجرت کے زمرے میں آئے گا۔ اس اعتبار سے جو کام پیغمبر نے کیا وہ قیامت کی صبح تک ہو سکتا ہے، یعنی ہجرت والا عمل۔ چنانچہ علماء نے اس کی قسمیں بیان کی۔ ایک ہجرت ہوتی ہے دار الفساد سے دار الامان کی طرف، ایک ہجرت ہوتی ہے گناہوں سے نیکیوں کی طرف، غلطیوں سے درستگی کی طرف، اقسام۔ ٹھیک ہے، اب پیغمبر نے کام کیا ہجرت والا، وہ کام امت کر لے وہ تب ہی ممکن ہے اگر سن ولادت، اگر سن کی ابتدا ولادت با سعادت کو بناتے خاص ہوتا پیغمبر کے ساتھ، ہاں امت کو کوئی فائدہ ہوتا؟ نہیں ہوتا نا۔ ٹھیک ہے، واقعہ معراج ہوتا، لیکن ہجرت کا معاملہ کر کے ہمارے دلوں کے اوپر ایک مہر لگا دی۔ جو ہی سال نہیں آئے گا تو ہم کیا کہیں گے؟ آج 1444 ہجری، فوراً مسلمانوں کا دماغ کھٹکے گا، اوہ ہجرت، وہ پیغمبر کی ہجرت ان کو یاد آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، اور ہجرت ہی کی برکت سے ایک وقت وہ ہے کہ جو مکہ مکرمہ سے پیغمبر آنسو بہا کر نکل رہے تھے، اور ایک وقت وہ ہے اسی مکہ مکرمہ کے اندر پیغمبر شاہانہ طریقے سے شکرانے کے آنسو بہا کر داخل ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے ہجرت تھی۔ ٹھیک ہے، اسلام کے اندر جو اجتماعیت آئی اور اسلام مکہ اور مدینہ سے نکل کر جزیرۃ العرب تک پہنچا، اس کے پیچھے ہجرت تھی۔ اس کے پیچھے کیا تھی؟ ہجرت تھی۔ ساری دنیا کے اندر مسلمانوں کا علم بلند ہوا اسلام کا، اس کے پیچھے کیا تھی؟ ہجرت تھی۔ ٹھیک ہے، اس بنیاد پر حضرت عمر نے کہا ہجرت کو بنیاد بناؤ تاکہ مسلمان اپنی تاریخ۔ ماشاءاللہ میاں صاحب کے بیٹے موجود ہیں۔ میاں صاحب جن سے محبت کرتے تھے آپ کرتے ہیں؟ آپ ان کے رسم و رواج کو چلا رہے ہیں۔ زندہ قومیں اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو یاد رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے بزرگ کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان، اولیاء کرام۔ ٹھیک ہے، حضرت عمر کی اس رائے نے ہمیں جھنجھوڑ کے رکھا۔ ہر سال محرم آئے گا تو محرم کے مہینے میں ہمارے دل کے اندر یہ بات ڈالی جائے گی، اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو، اپنے بزرگوں کی محنتوں کو مت بھولنا۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں، میں اور آپ 1433 سال پہلے پیغمبر کا دنیا سے روانگی کا معاملہ ہوا، اس سے 11 مزید کم کر لیں تو کتنے رہ جائیں گے؟ کتنے رہ جائیں گے؟ 22۔ 1422 سال پہلے یہی محرم کا مہینہ ہے، سرکار مکہ مکرمہ میں کس قدر تنگی کے ساتھ سرکار کو فیصلہ کرنا پڑ رہا ہے کہ مجھے اپنا وطن چھوڑنا ہے۔ رات کے وقت سرکار نکلتے ہیں ہجرت کے لیے، اور ٹیلے کے پیچھے سے کعبہ پر جیسے ہی نظر پڑی فوراً سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور سرکار نے کعبے کو مخاطب کر کے کہا کیا؟ واللہ
تو یعنی کعبۃ اللہ کو مخاطب کیا کہ روئے زمین پر سب سے بہترین خطہ وہ تیرا خطہ ہے، میں کبھی بھی نہ چھوڑتا تیرا پڑوس اگر یہاں کے لوگ مجھے نہ نکالتے. ٹھیک ہے، کتنی قربانی ہے. ہاں، حضرات صحابہ کرام کو گردن توڑ بخار ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت اماں عائشہ صدیقہ ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ ہیں، حضرت بلال ہیں، بخار آ گیا. ایسا گردن توڑ بخار آیا کہ ان حضرات کے سر کے بال اڑ گئے. مدینہ تو زمانے میں وبائی امراض کی جگہ تھی. ہاں، مکہ کو چھوڑنا آسان نہیں تھا. حضرت بلال روتے تھے کس بات پر؟ ہائے کاش وہاں کا وہ جو گھاس ہے ازخر کہ جلیل نامی جو گھاس ہے اس کو یاد کر روتے اور کہا کرتے تھے کاش بیماری کی حالت میں بخار میں تڑپ رہے ہیں اور زبان پر ایک کے الفاظ ہیں، پتہ نہیں وہ دن کب آئے گا جب مکہ مکرمہ کے چشموں سے اور وادیوں کے اندر میرا گزر ہوگا، ان پہاڑوں پر اور گھاٹیوں کے اندر مجھے چلنا نصیب ہوگا. معمولی نہیں تھا. مسلمان اپنی تاریخ کو یاد رکھیں تو یہ جو ہجرت کا سال آئے گا تو مسلمان اس دن میں کیا سوچیں گے؟ کیا سوچیں گے؟ اپنے بزرگوں کے حالات کو سوچیں گے، قربانیوں کو. اتنی بات بھی واضح ہو گئی. اگلی بات، اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ محرم اور آخری ذوالحجہ. ٹھیک ہے، ذوالحجہ کے مہینے میں بھی ایک قربانی ہے، اس کو ذبح عظیم کہتے ہیں حضرت اسماعیل کی. اور اسلامی مہینے کی پہلے مہینے کی 10 تاریخ کو بھی ایک قربانی ہے جس کو شہادت عظیم کا نام دیا جاتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ادھر دیکھیں تو نبی کا لال ہے، ادھر دیکھیں تو بھی نبی کا لال ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ادھر دیکھیں وہ کعبے کو بنانے والے ہیں اور ادھر دیکھیں تو کعبے کو بچانے والے ہیں. ٹھیک ہے، ادھر دیکھیں قربانی کی ابتدا کرنے والے اور ادھر دیکھیں تو کعبے کی اپنا قربانی کی انتہا کرنے والے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں بھی پیغام ہے کہ دیکھو بھول مت جانا کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو قربانی کا درس دیتا ہے. کس کا درس دیتا ہے؟ قربانی کو. سب سے بڑی قربانی اپنی جان، اپنا مال، اپنی عزت، اپنی آبرو اللہ کے دین کی خاطر لگانی ہے. ٹھیک ہے، اور ایک پیغام ہے کہ اگر تم اسلامی تاریخ کو فالو کرو تو اس میں جو موٹا سا پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بڑے سے بڑے کام کو بھی اپنے عظیم مقصد کی خاطر قربان کر دیا جائے. یہ مسلمانوں کی تاریخ ہمیں پیغام دیتی ہے. اتنی بات ہے. اگلی بات پھر درس ختم کر دیتے ہیں. سنا دیں، یقین کریں چہروں سے لگ رہا ہے بڑے غصے میں. ابھی مجھے یہ کہہ رہا تھا وقاص صاحب نا، آج بڑے بڑے حضرات آئے ہیں تو میں نے کہا کہ انشاءاللہ میں بھی گھنٹہ پورا کروں گا، کل نہیں آئیں گے. تو ویسے بھی آنا تو نہیں ہے کل نا، تو چلو سن تو لو پورے. ہاں، چرین کر یہ پرین کر اب تو تول میں آ گئے نا، اب تو نہیں نکل سکتے. ظاہر ہے پیٹ دکھا کر جاؤ گے قرآن کو کافر ہو جاؤ گے، اٹھ کر تو جا نہیں سکتے ہو. اب قرآن پہلے ہم ہٹائیں گے اس کے بعد آپ جائیں گے. آگے سمجھ میں؟ اچھا جی، پتہ نہیں کیا بات تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا جی، پتہ نہیں کیا بات تھی یار. ہاں نہیں، ہاں وہ سال کی ابتدا کے اندر ہمارے لیے بھی ایک پیغام ہے. سال کی ابتدا کے اندر ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ دیکھو ہجرت کو بنیاد بنایا. ایک طرف عیسائی ہیں، ایک طرف یہودی ہیں. ٹھیک ہے، دین عیسوی کی ماننے والے نصارہ وہ محلہ جہاں حضرت عیسیٰ رہا کرتے تھے. نصارہ انصار وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ کے مددگار ہوئے، ان کے مذہب کا نام ایک محلے پر ہے. ایک نہیں ہے، یا آپ ان کو عیسائی کہہ دیں، ان کے مذہب کا نام ان کے پیغمبر کے نام پر. اور ہمارے مذہب کا نام نہ تو ہمارے پیغمبر کے نام پر ہے، نہ ہمارے پیغمبر کے خاندان پر ہے، نہ ہمارے پیغمبر کے شہر پر ہے، بلکہ نام رکھا تو کیا رکھا؟ دین اسلام. کیا نام رکھا؟ دین اسلام. ایک پیغام دیا. اسلام شخصیات کا نام نہیں، اسلام ایک فیصلے کا نام ہے اور ایک طرز حیات کا نام ہے. اسلام کس کا نام ہے؟ طرز حیات. طرز حیات کا جب نام ہے تو اسلام اس بات کا تقاضا کرتا ہے جو ہی نیا سال آ جائے محاسبہ کر لیں اپنا، گزشتہ سال میں کیا کیا، کیا نہیں کیا. جو کیا کتنا کچھ پیغمبر اور صحابہ کے کردار کے مطابق کیا، الحمدللہ. کمی رہ گئی اس پر توبہ
اور استغفر اللہ، آئندہ کے لیے کیا کرنا ہے اس کے بارے میں سوچ بچار کر لی جائے تو مسلمانوں کی تاریخ آج کے دن شروع ہوئی ہے۔ ان باتوں کو دماغ میں رکھیں گے انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ بڑے بڑے موبائل ہیں ماشاءاللہ سب حضرات کے بعد میسیج ایک چل رہا ہے، یکم تاریخ آج شروع ہو گئی مغرب کی، کل غروب آفتاب تک ہمارے بزرگ قرآن میں نہیں ہے، سنت میں نہیں ہے، صحابہ کے اقوال میں بھی نہیں ہے، البتہ بزرگوں کے تجربات کے اندر ایک عمل لکھا ہے کہ جو بندہ یکم محرم الحرام 113 مرتبہ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر رکھ لے گا، اب سے لے کر اگلے سال تک اللہ تعالیٰ ہر قسم کی پریشانیوں سے، آفات سے، بلیات سے، شرور سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ یہ ایک عمل ہے، یہ بزرگوں کا تجربہ ہے، ٹھیک ہے۔ گزشتہ سال الحمدللہ بہت سارے ساتھیوں نے کیا تو فائدہ ہوا، کیونکہ بزرگوں کا عمل ہے، اللہ پاک اس کو ضائع نہیں کر دے۔ تو اگر کوئی ساتھی کرنا چاہے تو ایک بہترین طریقہ ہے، لیکن لکھنا اپنے ہاتھ سے ہے، کاپی پیسٹ والا چکر نہیں ہے۔ ہاں جیسے کہتے ہیں مولانا ذرا آپ لکھ کر دے دیں، نہیں، یا وہ والا نہیں ہے کہ ایک لکھے اور سارے ٹائپنگ، نہیں، ہاتھ سے لکھنا ہے۔ کاغذ پہ لکھ دیں ویل اینڈ گڈ، ورنہ کاغذ پہ لکھ دیں، اپنا کپڑے پہ لکھ دیں بہت بہترین ہے، ورنہ کاغذ پہ لکھ دیں اور اس کو محفوظ کر کے رکھیں، اس یقین کے ساتھ اللہ نے ہمارے بڑوں کو نوازا، ان کی دی جانے والی ہدایات کو اللہ ضائع کبھی بھی نہیں کرتا۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے بیان ہوئی۔ اچھا بھئی کل ہے یکم محرم الحرام، کل ہے یکم محرم الحرام، انشاءاللہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، ان کے حالات پر بات ہوگی۔ آگے 9 اپنا منگل والا دن جو آئے گا، یعنی اگست کی غالباً 9 تاریخ ہوگی، تو وہ عاشورہ کا دن ہے۔ اس پورے عاشرے کے اندر اپنا کل انشاءاللہ حضرت عمر کے معاملات کو حل کیا جائے گا، اور آگے اہل بیت اطہار اور شہادت حسین وغیرہ کو اس پورے عاشرے کے اندر ان باتوں کو بیان کیا جائے گا۔